قال سلیمان نے حکم دیا نکروا لہا عرشہا، عورت کا تخت وضع بدل کر اس کے سامنے بیگانہ کر دو، یعنی اس تخت کی ڈیزائن، شیپ، اس کی شکل اتنی بدل دو کہ دیکھنے سے محسوس ہو کہ یہ کوئی اور تخت ہے۔ ننظر، کہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ یعنی آپ نے چاہا کہ میں اس کی عقل کی تیزی دیکھوں، اس کے عقل کا امتحان لوں، جسے آج کل ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو جیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی عقل کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لیول کتنا ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تخت کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ عقل مند نہ ہوتی تو کہتی کہ ہاں میرا تخت اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن میرا تخت تو وہاں پر ہے۔ لیکن عقل کی تیزی اسے اتنی حاصل تھی کہ فوراً پہچان گئی۔ قالت کأنہ ہوا، بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا۔ اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، دروازہ بند کرنے، تالے لگانے، پہرہ دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خبر ہمیں مل گئی، آپ سچے نبی ہیں اس کی خبر ہمیں مل گئی ہدہد کے واقعے سے۔ اور جو ہمارا وفد آپ کی خدمت میں تحفے لے کر آیا تھا، تو اس جماعت کا جو قاصد تھا اس نے جو باتیں بتائیں اس سے ہم نے سب چیزوں کو جان لیا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے، ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی اللہ کی عبادت و توحید سے، اسلام کی طرف آنے سے اسے اس چیز نے روکا جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی جو یہ پوجا پاٹ کا طریقہ اور اس کا جو مذہب تھا یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ لیکن یہ سارے مناظر، یہ طاقتیں دیکھ کر وہ اللہ کے حضور جھک گئی اور ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک حوض کے بیچ میں تھا، اور اس حوض پر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی جاری تھا اور اس میں مچھلیاں تھیں۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا صحن میں آ۔ وہ صحن شفاف آبگینے کا تھا، اس کے نیچے پانی جاری تھا، اس میں مچھلیاں تھیں، اس کے وسط میں درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ جلوہ افروز تھے۔ فلما رأته حسبته لجا، پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی، چونکہ ملکہ بلقیس نے شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے شیشہ بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ بڑی اسے حیرت ہوئی کہ نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر ان کا تخت ہے، تو اس نے یہ خیال کیا کہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیاں کھولیں تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا، یعنی اس میں اوپر شیشے لگے ہیں، نیچے تالاب ہے، اور یہ چکنا فرش ہے، صحن ہے، تم اس پر چل کر آ جاؤ، تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، یہ پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر
بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور اس سے اس کو بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور آپ کی حکومت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ قالت، وہ بولی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ تیرے غیر کو پوجا، سورج کی میں نے پوجا کی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہاں کا۔ چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ نے اسے نعمتیں دی ہوتی ہیں، قبول اسلام کے بعد ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ پہلے وہ سبا کی ملکہ تھی، اب وہ پوری دنیا کی ملکہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ آج جو ہم نعمتیں پا رہے ہیں، اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ کے سچے فرمانبردار بن جائیں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے، کیسی دنیا سنورتی ہے، کیسی آخرت سنورتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں رب کے حضور صحیح طور پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔